once when Chaudhry Fateh Dad, the member of the district board, reprimanded, scolded, reproached. اس کا سینونیم criticized بھی ہو سکتا ہے، سرزنش کرنا، ڈانٹنا، تنقید کرنا، him for a mistake. ایک مرتبہ جب ضلعی بورڈ کے ممبر چودھری فتح داد نے ان کی کسی غلطی پر سرزنش کی، مولوی ابول felt like shouting means yelling back at him. تو مولوی ابول کے جی میں آیا کہ ان سے چلا کے کہیں you have a whole row of boys چودھری صاحب، آپ کے ہاں لڑکوں کی ایک قطار ہے چودھری صاحب. had you been blessed with a daughter، اگر آپ کے ہاں بھی بیٹی ہوتی then you would understand، تب آپ سمجھتے why I repeated a chapter of the holy book twice، کہ میں قرآن پاک کی ایک سورت کو کیوں دہرا جاتا ہوں. اگر آپ کو بھی ایک بیٹی سے نوازا گیا ہوتا تو تب آپ سمجھتے کہ میں قرآن پاک کی ایک سورت کو کیوں دہراتا ہوں. Dear students, yet another paragraph important for translation. But Chaudhry Fateh Dad's censure means criticism, reproach, تنقید، سرزنش was purely religious. لیکن چودھری فتح داد کی سرزنش خالصتاً مذہبی تھی. یہ امپورٹنٹ MCQ بھی ہے. his censure was purely religious. why؟ ورنہ he was the same rich pious Muslim, the head of the village. ورنہ یہ وہی امیر نیک مسلمان گاؤں کے نمبردار تھے، یعنی چودھری فتح داد گاؤں کے نمبردار بھی تھے. who every evening for years، جو سال ہا سال سے ہر شام had been sending مولوی صاحب home baked bread، جو مولوی صاحب کو گھر کی پکی ہوئی روٹی بھجواتے آ رہے تھے. smeared، چپڑی ہوئی، smeared with گھی سے چپڑی ہوئی. coated and an earthen bowl of دال، اور دال کا ایک پیالہ. لیکن چودھری فتح داد کی سرزنش خالصتاً مذہبی تھی، ورنہ یہ وہی امیر نیک مسلمان گاؤں کے نمبردار تھے جو سال ہا سال سے ہر شام مولوی صاحب کے ہاں گھی سے چپڑی ہوئی گھر کی پکی ہوئی روٹی اور دال کا ایک پیالہ بھجواتے آ رہے تھے. He was very regular in his offering. اپنی اس نیاز پر وہ بڑی پابندی کرتے تھے. If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed، اگر کسی وجہ سے شام کے کھانے کی اس روزانہ کی نیاز میں تاخیر ہو جاتی، delayed late، چودھری فتح داد would carry it himself، تو چودھری فتح داد بذات خود اسے لے کے آتے to مولوی ابول's house، مولوی ابول کے گھر. تو چودھری فتح داد بذات خود اسے لے کے مولوی ابول کے گھر آتے and apologize، اور معذرت کرتے say sorry for the delay، اس تاخیر پر saying، یہ کہہ کر. اگر کسی وجہ سے شام کے کھانے کی اس روزانہ کی نیاز میں تاخیر ہو جاتی تو چودھری فتح داد بذات خود اسے لے کے مولوی ابول کے گھر آتے اور یہ کہہ کر اس تاخیر پر معذرت کرتے. I am terribly sorry مولوی جی مجھے انتہائی افسوس ہے. My wife is unwell، میری بیوی بیمار ہے. So the maid has cooked the food، لہٰذا نوکرانی نے کھانا پکایا ہے. He sincerely, honestly considered the daily gift to مولوی ابول. وہ مولوی ابول کے اس روزانہ کے تحفے کو بڑے خلوص سے سمجھتے تھے. a part of his daily worship، اپنی روزانہ کی عبادت کا حصہ، اپنی روزمرہ کی عبادت کا حصہ سمجھتے تھے. وہ مولوی ابول کے اس روزانہ کے تحفے کو بڑے خلوص سے اپنی روزمرہ کی عبادت کا ایک حصہ سمجھتے تھے. conscious of، aware of، احساس کرتے ہوئے، آگاہ ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے of the ever increasing responsibility of her husband، اپنے خاوند کی مسلسل بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے. زیب النساء مولوی ابول کی وائف تھیں. Two had started teaching young girls، نے بھی چھوٹی بچیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا. of the village the holy Quran،
قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اپنے خاوند کی مسلسل بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے زیب النساء نے بھی گاؤں کی چھوٹی بچیوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ آن تھرسڈے، جمعرات کو، یہ ایک امپورٹنٹ MCQ بھی ہے، وین ایچ آف دا گرلز، جب ہر بچی براٹ اے اسمال پورشن آف شوگر، پورشن ہیئر مینس بٹ، تھوڑی سی شکر لے کے آتی، آن بریڈ، روٹی کے اوپر رکھ کر، زیب النساء وڈ ارینج فار ایٹ لیسٹ 2 baskets، تو زیب النساء کم از کم 2 ٹوکریوں کا بندوبست کرتی۔ جمعرات کو جب ہر بچی روٹی کے اوپر تھوڑی سی شکر رکھ کے لے کے آتی تو زیب النساء کم از کم 2 ٹوکریوں کا بندوبست کرتیں۔ دیز اسمال باسکٹس ور یوزڈ، یہ چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں استعمال کی جاتیں، ٹو اسٹور، جمع کرنے کے لیے، مورسلز آف ہوم بیکڈ بریڈ، گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں گھر کی پکی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی۔ بٹ دیر واز یٹ another problem، لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا۔ besides bread to fill their bellies، اپنے پیٹ کو روٹی سے بھرنے کے علاوہ، they also needed clothes to cover their bodies، انہیں جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی۔ چودھری فتح داد used to present new clothes to مولوی ابول، چودھری فتح داد مولوی ابول کو نئے کپڑے پیش کیا کرتے تھے، once a year، سال میں ایک مرتبہ، after every harvest، ہارویسٹ فصل کی کٹائی، ریپ اس کا سینونیم ہے، ہر فصل کی کٹائی کے بعد۔ چودھری فتح داد سال میں ایک مرتبہ ہر فصل کی کٹائی کے بعد مولوی ابول کو نئے کپڑے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ امپورٹنٹ MCQ بھی ہے کہ when he sent clothes to مولوی ابول، whenever these clothes came، جب کبھی یہ کپڑے آتے، a tailoring shop would spring up in مولوی ابول's house، جب کبھی یہ کپڑے آتے تو مولوی ابول کے گھر میں درزی کی ایک دکان کھل جاتی۔ زیب النساء کیا کرتی؟ زیب النساء with the assistance means help of مہرن and زبدہ and شمسن، زیب النساء مہرن، زبدہ اور شمسن کی مدد کے ساتھ would cut them into smaller outfits means dresses for the younger kids، تو وہ ان کو کاٹ کر چھوٹے بچوں کے لباس بنا دیتی۔ جب کبھی یہ کپڑے آتے تو مولوی ابول کے گھر میں درزی کی ایک دکان کھل جاتی، زیب النساء مہرن اور زبدہ اور شمسن کی مدد کے ساتھ انہیں کاٹ کر چھوٹے بچوں کے لباس سی دیتی۔ If he ever received some extra money، اگر کبھی انہیں زائد رقم مل جاتی، this bonus would usually be locked up in a tin box، تو یہ زائد رقم ٹین کے ایک ڈبے میں بند کر دی جاتی۔ یہ بھی ایک MCQ ہے کہ وہ اپنی زائد رقم کہاں رکھتے تھے۔ With the passage of time، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ the appetites of the children increased، appetites means hunger، بچوں کی بھوک بڑھ گئی۔ مولوی ابول was caught in the whirl of life، مولوی ابول زندگی کے بھنور میں پھنس کے رہ گئے، زندگی کے گرداب میں پھنس کے رہ گئے۔ Time had not been kind to him، وقت اس پر مہربان نہیں رہا تھا۔ The hair around his temples had become silvery white، اس کی کن پٹیوں کے ارد گرد بال چاندی جیسے سفید ہو چکے تھے۔ The grip of his teeth on his gums means latexes، ان کے مسوڑوں پر ان کے دانتوں کی گرفت had for long been loose، عرصہ ہوا ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ ان کے مسوڑوں پر ان کے دانتوں کی گرفت عرصہ ہوا ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ But his voice remained resonant means گونجدار، rich، resounding، echoing، لیکن ان کی آواز گونجدار رہی۔ However sometimes that too quivered means trembled،
لرزش آ جانا، تاہم کبھی کبھار اس میں بھی لرزش آ جاتی تھی۔ یہ دو ورڈ کوئیورڈ اینڈ ریزوننٹ پرپل کلر میں ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی ایم ڈی کیٹ ووکیبلری میں شامل ہیں، اس لیے ان کے زیادہ سے زیادہ سینونیم اور اینٹونیم کلیکٹ کیجئے، اور یاد رکھیں ان کے اسپیلنگس یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ چودھری فتح داد واز دی اونلی ون ہو نیو دا ریزن۔ چودھری فتح داد ہی وہ واحد آدمی تھے جو اس وجہ کو جانتے تھے۔ مولوی ابول ہیڈ ونس اوپنڈ ہز ہارٹ ٹو ہم۔ ایک مرتبہ مولوی ابول نے ان کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا، ان کے سامنے اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اباؤٹ اے سوٹیبل میچ، میچ ہیئر مینس پروپوزل فار مہرن، مہرن کے مناسب رشتے کے لیے۔ ایک مرتبہ مولوی ابول نے مہرن کے مناسب رشتے کے لیے ان کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا تھا۔ The Chaudhry carefully considered the eligibility, suitability of all the young men of the village. چودھری نے گاؤں کے تمام نوجوانوں کی اہلیت کے بارے میں بڑی احتیاط سے غور و فکر کیا۔ There were some whom he found suitable, appropriate. کچھ نوجوان ایسے تھے جو انہیں مناسب بھی لگے، بٹ دا ٹربل واز دیٹ، لیکن مسئلہ یہ تھا، ایوری ون ان دا کمیونٹی نیو مولوی ابول ویل، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس علاقے میں ہر کوئی مولوی ابول کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ چودھری فتح داد ٹرائیڈ ٹو نیگوشیٹ ڈسکس ٹاک ود اے کپل آف ایلڈرس۔ چودھری فتح داد نے چند ایک بزرگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، بٹ آل آف دیم ڈرو بیک، لیکن تمام ایسے پیچھے ہٹ گئے، ایز اف بیز ہیڈ سڈنلی سپرنگ فرام اے بیڈ آف فلاورز، جیسے کہ پھولوں کی کیاری سے اچانک میں شہد کی مکھیاں نکل آتی ہوں۔ چودھری فتح داد نے چند ایک بزرگوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو وہ یوں پیچھے ہٹ گئے جیسے پھولوں کی کیاری سے اچانک شہد کی مکھیاں نکل آتی ہوں۔ الٹیمیٹلی آخر کار، ایٹ لاسٹ، فائنلی، مولوی ابولس اینڈ زیب النساز پریئرز بور فروٹ پرووڈ سکسیسفل، کامیاب ثابت ہوئیں۔ آخر کار مولوی ابول اور زیب النساء کی دعائیں پوری ہو گئیں۔ آپ ینگ مین فرام دا ولیج، گاؤں سے ایک نوجوان، ہو ہیڈ گون اوے، جو دور چلا گیا تھا، کیم بیک، واپس آ گیا، اینڈ اوپنڈ اے اسمال کلاتھ شاپ، اور ایک چھوٹی سی کپڑے کی دکان کھولی۔ گاؤں سے ایک نوجوان جو دور چلا گیا تھا واپس آ گیا اور کپڑے کی ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ ہی کالڈ ہمسیلف شمیم احمد، اس کا نام شمیم احمد تھا، یا وہ اپنے آپ کو شمیم احمد کہتا تھا۔ ہی واز دی اونلی سن آف اے حافظ، وہ ایک حافظ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ این امپورٹنٹ MCQ، دی اونلی سن آف اے حافظ۔ آفٹر دا ڈیتھ آف ہز فادر، اپنے والد کی وفات کے بعد، خدا یار ٹرائیڈ ٹو فالو ہز فٹ اسٹیپس، خدا یار نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ وین ہی واز اباؤٹ 16، جب وہ تقریباً 16 برس کا ہو گیا، ہی وینٹ اوے ٹو دا سٹی لیونگ ہز اولڈ مدر بیہائنڈ، جب وہ 16 برس کا ہو گیا تو اپنی بوڑھی والدہ کو پیچھے چھوڑ کر وہ شہر چلا گیا۔ لیٹر دے لرنٹ، بعد میں معلوم ہوا، that he had worked in the house of a head clerk، کہ اس نے کسی ہیڈ کلرک کے گھر میں ملازمت کر لی ہے۔ after which، جس کے بعد، he had managed کا سینونیم ہوگا accomplished، administered to open a small shop on a footpath، جس کے بعد اس نے فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ where he began selling cut pieces، جہاں اس نے کپڑے کے کٹ پیس بیچنا شروع کر دیے۔ آفٹر سیونگ سم منی اینڈ گیننگ ایکسپیرئنس ان دا بزنس، کچھ رقم جمع کر لینے اور کاروبار کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد، ہی ریٹرن ٹو دا ولیج، وہ گاؤں لوٹ آیا۔ ہی دین بیگڈ مولوی ابول، تب اس نے مولوی ابول سے درخواست کی، بیگڈ کا سینونیم ریکویسٹڈ ہو سکتا ہے، اینڈ بلیس ہز شاپ،
بائی بیکمنگ ہز فرسٹ کسٹمر کہ اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کو خیر و برکت بخشیں۔ اس نے تب مولوی ابول سے درخواست کی کہ اس کی دکان کا افتتاح کریں اور اس کا پہلا گاہک بن کر دکان کو خیر و برکت بخشیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اناگوریٹ کا مطلب ہوتا ہے اسٹارٹ، اوپن۔ یہ پیراگراف ٹرانسلیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ دیٹ ڈے in order not to disappoint his erstwhile disciple. Erstwhile, former. Disciple means pupil, student, شاگرد۔ اس دن اپنے سابقہ شاگرد and his aged mother اور اس کی بوڑھی والدہ کو مایوس نہ کرنے کے لیے، یا اس دن اپنے سابقہ شاگرد اور اپنی بوڑھی والدہ کا دل رکھنے کے لیے مولوی ابول ٹوک a momentous decision. مومنٹس مینس امپورٹنٹ، ہسٹورک۔ مولوی ابول نے ایک اہم فیصلہ کیا، ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ اس دن اپنے سابقہ شاگرد اور اس کی بوڑھی والدہ کا دل رکھنے کے لیے یا اسے مایوس نہ کرنے کے لیے ایک اہم فیصلہ مولوی ابول نے ایک اہم فیصلہ کیا۔ He went to his wife and said, وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور بولے، شمیم احمد wants me to inaugurate his shop by becoming his first customer. شمیم احمد چاہتا ہے کہ میں اس کا پہلا گاہک بن کر اس کی دکان کا افتتاح کروں۔ If you agree، اگر آپ اتفاق کریں، let us buy a piece of cloth for Mehrun suit. اگر آپ اتفاق کریں یا اگر آپ کہیں تو ہم مہرون کے لباس کے لیے ایک کپڑا خرید لیں۔ In any case, we will need it for her dowry. Dowry means wedding gift. بہرحال اس کے جہیز کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہوگی۔ My purchase in the presence of the entire village may impress them. پورے گاؤں کی موجودگی میں میری خریداری انہیں مرعوب کر سکتی ہے، انہیں متاثر کر سکتی ہے۔ May Allah bless you. اللہ آپ کا بھلا کرے۔ She blurted out. Blurted, uttered. اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ And immediately, instantly took out the key which hung in a thread. اور چابی نکالی جو ایک دھاگے سے لٹک رہی تھی اراؤنڈ ہر نیک، اس کی گردن میں، اور فوراً ہی گلے میں دھاگے سے لٹکی ہوئی چابی نکالی۔ شی اوپنڈ دا ٹرنک، اس نے صندوق کھولا۔ ٹک آؤٹ دا ٹین باکس، ٹین کا ڈبہ نکالا۔ اینڈ پلیسڈ اٹ بیفور ہر ہسبینڈ، اور اپنے خاوند کے سامنے رکھ دیا۔ ایز شی اوپنڈ اٹ، جوں ہی اس نے اس ڈبے کو کھولا، ہر آئیز سڈنلی بیکیم برائٹ ود ان شیڈ ٹیئرز، اس کی آنکھیں اچانک ان بہے آنسوؤں کے ساتھ چمک اٹھیں۔ جسٹ دین، بالکل اسی وقت، مہرون واکڈ ان، مہرون اندر آ گئی۔ دین شی ٹرنڈ بیک ود اے اسمائل، تب وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ واپس پلٹ گئی۔ آلموسٹ ایز اف شی واز تھنکنگ، جیسے کہ وہ یہ سوچ رہی ہو، آئی نو دا سیکرٹ آف اباز ریڈینس۔ ریڈینس مینس ولنگنیس ٹو اناگوریٹ۔ اناگوریٹ مینس لانچ شمیم احمد شاپ، کہ میں اس راز کو جانتی ہوں کہ ابا شمیم احمد کی دکان کا افتتاح کرنے کے لیے کیوں راضی ہو گئے ہیں۔ مولوی ابول کاؤنٹڈ ہز سیونگس، مولوی ابول نے اپنی بچت کو گنا۔ دیر ور 43 روپیز، 43 روپے تھے۔ یہ امپورٹنٹ MCQ ہے کہ ہاؤ مچ منی ہی ہیڈ سیوڈ۔ ہی پٹ دا منی انٹو ہز پاکٹ، اس نے رقم اپنی جیب میں رکھی۔ اسٹوڈ اپ سلولی، آہستگی سے کھڑے ہو گئے۔ اینڈ سیڈ، اور بولے، اف سم ہاؤ مہرون کین بی میریڈ، اگر کسی طرح مہرون کی شادی ہو جائے، آل مائی وریز ول ڈسپیئر، میرے تمام دکھ، میری تمام پریشانیاں غائب ہو جائیں گی۔ I'll feel as light as a feather، میں ایک پر کی طرح ہلکا پھلکا ہو جاؤں گا۔ At least for some years to come، کم از کم آنے والے چند سالوں کے لیے میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور میں آنے والے کم از کم چند سالوں کے لیے اپنے آپ کو ایک پر کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کروں گا۔
When Maulvi Abul reached Shamim Ahmad's new shop, جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پر پہنچے, he found a crowd had already gathered there to watch the proceedings کارروائی, ایونٹس. جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مجمع کارروائی دیکھنے کے لیے پہلے ہی جمع ہو چکا تھا. موسٹ آف دی onlookers spectators تماشائی ور خواتین, زیادہ تر تماشائیوں میں خواتین کی تعداد تھی. they lingered stayed to gaze means stare, غور سے دیکھنا, with wistful thoughtful longing at the colorful display, وہ رنگا رنگ منظر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے لیے ٹھہری ہوئی تھیں. مولوی ابول inaugurated the shop, مولوی ابول نے دکان کا افتتاح کیا by first reciting verses from the Holy Quran, پہلے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے, in his powerful voice, اپنی بھرپور آواز میں, اپنی طاقتور آواز میں. مولوی ابول نے پہلے اپنی بھرپور آواز میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے دکان کا افتتاح کیا. Then he selected a piece of pink cloth, تب انہوں نے گلابی رنگ کا کپڑا پسند کیا, with beautiful flowers, جہاں خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے, settling amidst yellow dots, زرد نقاط کے درمیان. تب انہوں نے گلابی رنگ کا کپڑا پسند کیا جس کے اوپر زرد نقاط کے درمیان خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے.